دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو من، جس نے جس قوم کی نقل کی، جس کی مشابہت اختیار کی، قیامت کے دن وہ جہنم میں ان کے ساتھ ہی ڈالا جائے گا اور انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اس لیے کسی کی مشابہت کرنے سے بچنا چاہیے۔ تو خاص کر یہاں میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو تیتری، کبوتری، چڑیا اور پرندے جیسی کٹنگیں، گدھے اور کھچروں جیسی اور کتوں کی پونچھ کی طرح جو بال کٹوا رہے ہیں، آنکھوں میں، کانوں میں، زبانوں پہ، ہونٹوں پہ جو پتہ نہیں کہاں کہاں پہ بالیاں ٹھوس رہے ہیں، لٹکا رہے ہیں، جھمکے پہن رہے ہیں، اور جو پھٹے ایسے بھکاریوں سے بھی بدتر بیکار گھٹیا قسم کے کپڑے 5-10 ہزار میں خرید کر کے اپنے کو ہندوستان کا سب سے بڑا ہیرو سمجھتے ہیں، ایسے تمامی نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ تم آج جس کی مشابہت کر رہے ہو، آقا نے پہلے فرما دیا ہے جو جس قوم کی نقل کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اگر آج تم نے کسی یہودی کتے کی نقل کی ہے تو قیامت کے دن اس یہودی کے ساتھ تمہارا بھی حشر ہوگا، اس کا ضرور خیال کر لینا۔ مومن ہو، مومن کی اولادیں ہو تو مومن بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو۔ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت قطعی طور پہ نہیں دیتا، بلکہ ہمارے اسلام نے تو ہمیں دنیا میں بھی خوبصورت رہنے، سہنے، چلنے، پھرنے، کھانے کا بہترین خوبصورت طریقہ دیا ہے جو یہودیوں کے نہ یہاں پر ہے نہ نصرانیوں کے یہاں پر ہے۔ آج کتوں جانوروں کی طرح گھوم گھوم کر کھانے والے کہتے ہیں یہ فیشن ہے، یہ VIP کھانا ہے اور یہ تو بفیر سسٹم ہے۔ یہ اپنے آپ کو وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا تصور کرتے ہیں، کچھ تھوڑا سا زیادہ 1-2 کتاب دنیا بھی پڑھ لیتے ہیں، ان کا دماغ اتنا سٹیا جاتا ہے کہ وہ ہر غلط کام کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں نیچے بیٹھ کے کھانا، دسترخوان پہ بچھا کر کے کھانا، ادب سے کھانا، جوتے کھول کر کے کھانا، ہاتھ دھو کر کے کھانا، اپنے سر کو ٹوپی اور رومال سے چھپا کر کے کھانا، ایک ساتھ محبت سے بیٹھ کر کے کھانا، اس طریقے کو آج وہ گدھے غلط سمجھتے ہیں، جبکہ الحمدللہ یہ طریقہ وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے۔ آج نہیں تو کل ان یہودیوں کو بھی اس بات کا احساس ہو ہی جائے گا، اور ہو بھی چکا ہے۔ بس وہ ناک کی لڑائی ہے کہ ہم مانے تو کیسے مانے، کیونکہ یہودی ہمیشہ سے ضدی رہا ہے، حاسد رہا ہے۔ قرآن کا پہلا پارہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں ان کی حقیقتیں کیا ہے۔ قرآن کا سورۃ البقر کی آیت نمبر 50 سے لے کر کے آیت نمبر 150 تک 150 ان آیات میں اللہ نے یہودیت کی پوری پول کھول کے رکھی ہے کہ قوم بنی اسرائیل کا طریقہ کیا رہا ہے، ان کا انداز کیا رہا ہے، ان کی گھٹیا سوچ کیا رہی ہے۔ وہ نبیوں کے قاتل رہے ہیں، وہ نبیوں کے گستاخ رہے ہیں، ان کے جینے پینے، کھانے پینے کا سارا طور طریقہ غلط رہا ہے، اور آج اسی طریقے پہ دھیرے دھیرے ہماری قوم چل رہی ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لائیں، یہ فتنے انشاءاللہ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت جنتر منتر پہ ایسا ہو رہا ہے، لوگوں نے کہہ دیا ملے کاٹے جائیں گے، تو ہم نے کہا وہی کاٹے جائیں گے جو غیروں کے نقش قدم پہ چل کے اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جن کے سینے میں ایمان ہے وہ کاٹے نہیں جائیں گے۔ اگر اللہ نے زندگی رکھی تو غازی ہو جائیں گے، اور زندگی اگر اللہ نے نہیں رکھی تو شہید کہلائیں گے۔ اگر زندگی باقی ہے تو غازی، اور زندگی اگر اللہ نے نہیں لکھی آگے وہ رب کی مرضی کی بات ہے تو وہ شہید کہلائیں گے۔ کاٹے تمہارے سر جائیں گے، تم نے ماتھا دیا ہے تو اب یہ ماتھا بھی کاٹا ہی جائے گا۔ کرتوت جب ہمارے اپنے غلط ہوتے ہیں تب دوسری قومیں ہم پر حاوی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا، قرآن میں رب نے پہلے فرما دیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہارے پاس جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے کرتوتوں کی سزا ہوتی ہے۔ تو کرتوت اگر غلط کرو گے تو سزا بھی تمہیں بھگتنی ہوگی۔ اب چلاؤ مت، اب ہائے وائے مت کرو، اب بھی موقع ہے،
زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرو، مسجدیں خالی کرنے کے بجائے مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کر دو۔ قسم خدا کی کسی مائی کے لال میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ والوں کے سر کاٹے۔ اللہ والوں کی تاریخ ان گدھوں نے پڑھی نہیں ہے، اور پڑھی ہوگی تو ان کو جو ہے محسوس نہیں کر پائے ہوں گے کہ اللہ والوں کی تاریخ تو یہ رہی ہے کہ چلے تھے جو لوگ مکہ سے آئے تھے کاٹنے کے لیے، مگر ہوا کیا کہ بھاگتے ہوئے پیٹھ دکھا کر وہی نظر آئے۔ مکہ سے کفار مکہ چلے تھے بدر کی لڑائی کے لیے، ہزاروں کا لشکر لے کے چلے تھے، آج تو صفایا کر دیں گے۔ آج اگر کوئی کہتا کاٹیں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ کفار مکہ نے بھی ارادہ کیا تھا، پلان کیا تھا، سازش کی تھی، پوری تیاری کی تھی، اور کی نہیں تھی، یہ تو چلاتے خالی، ہوتا کچھ نہیں۔ انہوں نے تو کر کے بھی دکھایا تھا۔ وہ تو مکہ سے روانہ ہو گئے تھے، ہزاروں کا لشکر لے کے، تلوار لے کے، تیر لے کے، بھالے لے کے، لاٹھی لے کے، اسلحے لے کر کے، ہتھیار لے کر کے، اپنے گھوڑے ساز و سامان لے کر، شراب و کباب کے انتظامات کے ساتھ، سارے انتظامات کے ساتھ تیاری کر کے بدر تک پہنچے تھے۔ ارادہ کیا تھا؟ ارادہ یہی لے کر چلے تھے، آج بس صفایا کر دیں گے، ان لوگوں کا صفایا کر دیں گے جو گنتی کے ہیں، مدینے میں ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، گنتی کے ہیں۔ ہم ہزار ہیں، وہ گنتی کے ہیں، تھوڑے سے ہیں، مسل کے رکھ دیں گے، کچل کے رکھ دیں گے۔ یہی ارادہ تو وہ بھی لے کے چلے تھے، اور میٹنگ میں یہ باتیں بھی ہو رہی تھی۔ کسی نے کہا میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا، کسی نے کہا میں اس کو موڑ کے رکھ دوں گا، کسی نے کہا میں اس کا قلم کر دوں گا، اس کا قلم کر دوں گا، مگر تاریخ گواہ ہے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اے محبوب، اللہ نے مومنوں کو بدر میں جیت عطا فرمائی اور ظالموں کو ذلت بھری ہار عطا فرمائی۔ وہ چلے لوٹ کر کے بھاگے، اور کچھ پھنسے، کچھ مرے، کچھ کٹے، اور جہنم میں جا کے گرے۔ یہ حالت کن کی ہوئی؟ ان لوگوں کی جنہوں نے یہی کہا تھا کاٹیں گے۔ تو اگر آج بھی اگر کوئی کہتا کاٹیں گے تو کہنے سے پریشان نہ ہو، سن کر کے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنا کردار صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجدوں کو بھر دو، قسم خدا کی کوئی مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کے کہ نہیں دیکھے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو، تمہاری تلاوت کو سن کے ہی پگھل پگھل کر کے موم بتی کی طرح ختم ہو جائے گا۔ اگر تمہارے سینے کے اندر ایمان کی جوت جلی رہے گی تو انشاءاللہ اس ایمان کے چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکتا، بلکہ جو بجھانے کے لیے آئے گا اگر توفیق ہوگی تو ہو سکتا ہے اسے بھی اسلام کی دولت مل جائے، ایمان کی دولت مل جائے، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر نار دوزخ کا وہ بھی حقدار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مگر ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام کی محبت اپنے سینے میں مضبوطی سے پیدا کر لو، اسی میں کامیاب